الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف پڑھنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیجیے۔ وصلی اللہ سیدنا مولانا محمد ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو اندھوں سے ثریا کر دیا، خاک کے ان ذروں کو دو سے ثریا کر دیا۔ خود نہ تیج و راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تیج و راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ہر گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ ہر گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ نہ اتراؤ زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، نہ اتراؤ زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے۔ حدیث مصطفیٰ پر جو ہو جاؤ عمل پیرا، حدیث مصطفیٰ پر جو ہو جاؤ عمل پیرا، قسم اللہ کی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے، قسم اللہ کی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے۔ مدینے کا کبوتر ہوں پکڑ سکتے نہیں مجھ کو، مدینے کا کبوتر ہوں پکڑ سکتے نہیں مجھ کو، اگر گولی چلاؤ گے نشانہ بھول جاؤ گے، اگر گولی چلاؤ گے نشانہ بھول جاؤ گے۔ السلام علیکم۔ نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں نذرانہ درود و سلام پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولانا سعید اعجاز کامٹوی صاحب کا ایک کلام آج کے دن سے بہت زیادہ منسوب ہے، تو ہم سب مل کر اسے پڑھ لیں۔ دروازہ بند کروا دو، بند کر دو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور احمد کے صدقے گلو یاسمن، 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 ہاں گلو یاسمن، کتنا سرسبز ہے آمنہ کا چمن، کتنا سرسبز ہے آمنہ کا چمن، نور احمد کے صدقے گلو یاسمن، نور احمد کے صدقے گلو۔ اور شیخ کو خلد سے مجھ کو ان سے لگن، شیخ کو خلد سے مجھ کو ان سے لگن، شیخ کو خلد سے مجھ کو ان سے لگن، حاجی ان سے لگن، اپنی اپنی روش اپنا اپنا چلن، اپنی اپنی روش اپنا اپنا چلن، نور احمد کے صدقے گلو یاسمن، کتنا سرسبز ہے آمنہ کا۔ اور چمنستان نبوت کا کہنا ہی کیا، گلستان نبوت کا کہنا ہی کیا، گلستان نبوت کا کہنا، گلستان نبوت کا کہنا ہی کیا، حاجی کہنا ہی کیا، حاجی کہنا ہی کیا، پھول جنت کے جب ہیں حسین و حسن، پھول جنت کے جب ہیں حسین و حسن، نور احمد کے صدقے گلو یاسمن، کتنا سرسبز ہے آمنہ۔ اور عشق اعجاز شرکت کا قائل نہیں، عشق اعجاز شرکت کا عشق اعجاز شرکت کا قائل نہیں، حاجی قائل نہیں، یا محمد کا بن
یا زمانے کا بن، یا محمد کا بن، یا زمانے کا بن، کتنا سرسبز ہے آمنہ کا چمن، نور احمد کے صدقے گلو یاسمن۔ آسمان کہکشاں، چاند ستارے، زمین، یہ زمین کے فرش، یہ پہاڑ، یہ شجر حجر، بحر و بر، برگ و ثمر، خشک و تر، یہ سب نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا صدقہ ہے کہ اگر آپ تشریف نہ لاتے تو یہ کائنات سجائی ہی نہ جاتی۔ ایک حدیث قدسی میں پیغمبر روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر مجھے محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس مخلوق کو، اس خلقت کو پیدا ہی نہ کرتا۔ زمین و آسمان کی خلقت کا اصل سبب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور نہ ہوتے تو کائنات کی تخلیق نہ ہوتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وجہ کن فکاں ہیں، حضور علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات ہیں، کائنات کی تخلیق کے سبب ہیں کہ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی شے تخلیق ہی نہ پاتی۔ ظاہری سی بات ہے کہ جب حضور کے تصدق ہی ساری کائنات بنائی گئی، ہمارا اور آپ کا سب کا پیدا ہونا ہی حضور ہی کے سبب ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کیوں نہ منائیں، ان کا ذکر کیوں نہ کریں، اور ان کے ذکر کو اپنے لیے سب کچھ کیوں نہ بنا لیں، اپنا لباس کیوں نہ بنائیں، اپنا بستر کیوں نہ بنائیں، اپنا بچھونا کیوں نہ بنا لیں، اپنا اوڑھنا کیوں نہ بنا لیں۔ یقینی طور پر پیغمبر تشریف لائے، سیرت کی کتابوں میں یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، حضور کی تخلیق ہوئی، کائنات منور ہوا، اور پھر جب حضور علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، آپ تشریف لائے آمنہ کے گھر، جب آپ کی آمد ہوئی تو مریم آئیں حضرت آمنہ کو خوشخبری دینے، حضرت مریم آئیں خوشخبری دینے، آمنہ مبارک ہو۔ آسیہ آئیں خوشخبری دینے، آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے یہاں جو آ رہا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، یہ کائنات کی تخلیق کا سبب آ رہا ہے، یہ آخری پیغمبر آ رہا ہے، یہ وہ نبی ہے کہ جس نبی کے امت ہونے کی آرزو پچھلے نبیوں نے کی ہے، یہ تمنا پچھلے نبیوں نے کی ہے کہ مولا یا تو اس امت کا مجھے نبی بنا دے، اور اگر میں نبی نہیں بن سکتا تو کم سے کم اس آخری پیغمبر کی امت میں شامل فرما دے۔ وہ آ رہا ہے، اور پھر وہ ہوا کہ جب حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور سیرت کی کتابوں میں آیا کہ 4 محترم اور معظم خواتین نے حضور علیہ السلام کو اپنا دودھ پلایا۔ اس میں بہت مشہور نام آپ اچھی طرح جانتے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کا ہے۔ حضرت حلیمہ کے تعلق سے بتایا گیا کہ حضور علیہ السلام شروع میں گھر میں تھے، اور
آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ پھر اس کے بعد ابو طالب کی ایک لونڈی تھی حضرت سویبہ، جس کو آپ لوگ بولتے ہیں صوبیہ، ہے نا، تو اصل لفظ ہے سویبہ۔ کیا لفظ؟ انہوں نے، پھر ایک اور خاتون نے، اور اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کا جو بہت مشہور ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی، ان کی سواری نہایت کمزور تھی، اور دوسری دائیاں جو آئیں وہ بچے لے کر بڑے بڑے گھر والوں کی، سرداروں کے، اور لے کر چلی گئیں۔ اب یہ تاخیر سے آئیں تو کوئی بچہ نہیں ملا، تو ایک روایت میں ہے کہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے رو رہی تھیں، کعبے کے غلاف میں لپٹ گئی، اور لپٹ کے حضرت عبد المطلب کا کہنا ہے کہ میں نے آواز سنی کسی خاتون کے رونے کی، اور جب میں نے کعبے کے ارد گرد دیکھا تو کوئی خاتون نظر نہیں آئی۔ میں پریشان ہوا کہ آواز تو رونے کی آ رہی ہے مگر کوئی خاتون نظر، کہ غور سے دیکھا تو دیکھا کہ کعبے کے غلاف سے چمٹی ہوئی ایک خاتون رو رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ سبب گریاں کیا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہ میں دائی ہوں، میری اونٹنی کمزور تھی، دیگر تمام دائیاں آئیں اور بچوں کو لے گئیں، یہی زندگی بسر کرنے کا ذریعہ ہے اور سبب ہے، مجھے کوئی ملا نہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ عبداللہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جو ہے تو یتیم، جو ہے تو یتیم، اور یتیم سمجھ کے کوئی دائی اسے لے نہیں گئی، شاید اگر تمہیں سمجھ میں آئے تو خالی ہاتھ لوٹنے سے بہتر ہے کہ کچھ لے جاؤ۔ انگریزی کا ایک مقولہ ہے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کچھ نہ کرنے سے کچھ کر لینا بہتر ہے، کچھ کر لو۔ عبد المطلب نے پوچھا اچھا یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ تیرا؟ کہا میرا نام ہے حلیمہ۔ کیا نام؟ حلیمہ کا معنی ہوتا ہے بردبار، نرم دل۔ کہا ارے واہ، نرمی آ گئی۔ کیا آ گئی؟ نرمی آ گئی، حلم اور بردباری آ گئی۔ کہا اچھا تو کس قبیلے سے ہے؟ کہا سعد۔ سعد کا معنی ہوتا ہے نیک بخت، یوں قبیلے کا نام تھا مگر اس کا معنی ہے نیک بخت۔ کہا اچھا بردباری بھی آ گئی اور نیک بختی بھی آ گئی، نیک بختی بھی آ گئی، سعادت بھی آ گئی، فیروز بختی بھی آ گئی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں گئی کہ چلو خالی ہاتھ لوٹنے سے بہتر ہے کچھ ہو، اور جب میں گئی تو میں نے دیکھا اس وقت حضرت حلیمہ اپنی گود میں ایک ہری چادر تھی، ہرے رنگ کی، اور اس پر حضور کو گود میں لیے بیٹھی تھی، گود میں لیے بیٹھی تھی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میری نظر پڑی تو ایمان سے کہہ دوں کہ میرے دل نے کہا یہ یتیم نہیں، یہ یتیموں کا والی ہے، یہ بے سہاروں کا سہارا ہے۔ اور پھر اگر میں چاہوں تو محبت کی زبان میں اگر اس کو تھوڑا بدل کے کہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں، اور میرا کہنا حق بجانب ہوگا، بیجا نہیں ہوگا، بجا ہوگا، ہے نا، کہ گویا حلیمہ یہ دیکھ رہی تھی کہ ہری چادر ہے، اور اس چادر پر گود میں حضرت آمنہ نے رسول اکرم کو، ہم چاہیں تو یہ جملہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ آمنہ نے اپنی گود میں امن عالم کو لے کے رکھا تھا، آمنہ نے امن عالم کو اپنی گود میں لے کے رکھا تھا۔ چاہیں آپ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں
کہ گویا حلیمہ نے جب دیکھا کہ گود میں آمنہ کے امن عالم ہے تو اس نے یہ تصور کیا کہ شاید یہ گود رحل کی طرح ہے اور جو گود میں بچہ ہے وہ قرآن کی طرح ہے، گویا رحل پہ قرآن رکھا ہے، گویا رحل پہ قرآن رکھا ہے۔ اب اس کو عشق کی زبان میں اگر آپ کہیں تو یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں آپ، کیا یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں آپ کہ آپ اسے کہیں کہ وہ پیغمبر جو اپنے ماں کی گود میں تشریف فرما ہے، عشق کی زبان میں وہ حلیمہ کہہ رہی تھی کہ رب کا شان لیے بیٹھی ہے، رب کی یہ شان لیے بیٹھی ہے، عظمت قرآن لیے بیٹھی ہے، سارے مسلم کا ایمان لیے بیٹھی ہے، دیکھنے والے ذرا غور سے دیکھو ان کو، آمنہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہے، آمنہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہے۔ ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے رحل پہ قرآن رکھا ہو، رحل پہ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے لیا اور لے کر اپنی سواری پر سوار ہوئی اور سوار ہو کر پھر چلی۔ اب جب سواری چلی تو پہلے جو دائیاں تھی وہ تو کب کے نکل گئی تھی نا، ان کی سواری کمزور تھی، لیکن کہتی ہیں کہ جب میں چلی اور سواری جب تیز رفتار ہوئی تو وہ جو دائیاں آگے نکل گئی تھیں ان سے آگے ہماری سواری اب جا رہی ہے، ان سے آگے میری سواری جا رہی ہے۔ اچھا یہاں پر رک کے ایک بات آپ سے پوچھوں کہ آپ کا بچہ مہینے 2 مہینے کا ہو، آپ بھی لے کے بیٹھتے ہیں، آپ کی اہلیہ خواتین بھی لے کے بیٹھتی ہیں، عام سواری پر بیٹھتی ہیں بائک پر، دوسری سواری پر، آپ گھوڑے کو رہنے دو، اونٹ کو رہنے دو، کیسے لے کے بیٹھتے؟ ایسے ہی بیٹھا دیتے بھائی 2-4 مہینے کے بچے کو کیا آپ اونٹ کے پیٹھ پر بیٹھاتے ہیں؟ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھائیں گے؟ کیا آپ گاڑی پر ڈائریکٹ بیٹھاتے ہیں؟ کہ آپ بیٹھتے ہیں اور پھر اپنی گود میں بیٹھاتے ہیں؟ یہی صورت ہوتی ہے نا، جب گاڑی کا یہ ہے جہاں گدیاں ہوتی ہیں تو کھلی پیٹھ پر یہ کیسے ممکن ہے کہ جانور کے اتنے چھوٹے بچے کو بیٹھایا جائے؟ تو یہ بات طے ہے کہ جانور پر سواری پر حضرت حلیمہ بیٹھی ہوں اور پھر اپنے گود میں مصطفیٰ کو لے کے بیٹھی، اس سے آگے کوئی صورت نہیں ہے، اگر ہو تو آپ بتائیں۔ بیٹھنے کا طریقہ چھوٹے بچوں کو لے کر یہی ہے کہ آپ سواری پر سوار خود ہوتے ہیں اور اپنی گود میں سوار بچے کو کرتے ہیں، بیٹھا لیتے ہیں، یہی صورت ہوتی ہے نا۔ حضرت حلیمہ نے بھی یہی کیا ہوگا کہ خود بیٹھی ہوں گی، خود سواری پر بیٹھی ہوں گی اور اپنی گود میں مصطفیٰ کو لے کے بیٹھی ہوں گی، یہی ہوگا نا۔ اب ہم چاہے تو سمجھانے کے لیے آپ کی تفہیم کے لیے کر دیں کہ ایک ہے ڈائریکٹ بیٹھنا، ایک ہے ڈائریکٹ بیٹھنا اور ایک ہے انڈائریکٹ بیٹھنا، کہ سواری سے ٹچ تھی حلیمہ اور حلیمہ سے ٹچ تھے مصطفیٰ۔ اب اس کو ذرا ترتیب بدل دیں، حلیمہ مصطفیٰ سے ٹچ تھی، حلیمہ مصطفیٰ سے ٹچ تھی اور سواری حلیمہ سے ٹچ تھی، سواری حلیمہ سے ٹچ تھی۔ تو اب سواری سے مصطفیٰ یا سواری مصطفیٰ سے ڈائریکٹ ٹچ نہیں تھی، انڈائریکٹ تھی، حلیمہ کے ذریعے سے تھی، حلیمہ کے توسط سے تھی، اور سواری کی رفتار، بولیے نا، سواری کی رفتار بڑھ گئی۔ یہ رسول کی زندگی کا اول وقت امت کو سبق دے رہا ہے کہ دیکھ، سواری مجھ سے ڈائریکٹ مس نہیں ہے،
انڈائریکٹ مس ہے، اور سواری کی رفتار تیز ہو گئی جب کوئی براہ راست مس نہ ہو، کسی کے ذریعے توسط سے مس ہو، وہ اتنی تیز ہو جائے۔ میری امت کے لوگوں، تم اگر میری زندگی سے ٹچ ہو جاؤ گے تو تمہاری رفتار بھی بڑھ جائے گی، تمہاری رفتار بھی بڑھ جائے گی۔ تو یوم ولادت منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم رسول کی سیرت سے دور ہوں، ہم کیا ہوں؟ رسول کی سیرت سے قریب آئیں، رسول کی سیرت کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کی دنیا بھی بدلے گی اور ہمارا عقبہ اور آخرت بھی بدل جائے گا۔ یہ ایک سبق تھا جو حضور نے اپنے بچپنے میں دیا۔ ٹھیک ہے، چلیے اب ایک مشہور بات ہے جو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان دائیوں نے کہا، حلیمہ ابھی جب واپس تو گئی تھی تو تیری سواری بڑی کمزور تھی، لڑکھڑا کے چل رہی تھی، اور ابھی آئی تو آنے کے بعد تیری یہ سواری اتنی تیز ہو گئی۔ کیا تو نے مکے میں کوئی بڑا گھر مل گیا جس نے تمہیں نئی سواری مضبوط اور توانا دے دی؟ کیا تو نے سواری بدل دی ہے؟ حضرت حلیمہ کہتی ہیں، ان کی بھاشا تھوڑی الگ تھی، ہم آپ کو سمجھانے کے لیے بھاشا بدل دیتے ہیں۔ حضرت حلیمہ نے گویا محبت میں کہا، نادانو، تم نے غور سے دیکھا نہیں، سواری تو وہی تھی، سواری تو وہی تھی، اور ابھی بھی سواری وہی ہے، غور سے دیکھ، سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل گیا ہے۔ سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدل گیا ہے۔ پہلے سواری وہی تھی، اب بھی سواری وہی ہے، پہلے سوار حلیمہ تھی، اب سوار مصطفیٰ جان رحمت ہے، اب سوار مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اب غور سے دیکھو، یہ آمنہ کا لال نہیں، یہ کائنات کا آقا سوار ہو گیا ہے، یہ کائنات کا داتا سوار ہو گیا ہے۔ اور پھر حضرت حلیمہ کہتی ہیں، جب میں لے کے گئی اور اپنے گھر میں قحط سالی کا دور تھا، لوگوں کے کھانے پینے کے پھاپے پڑ رہے تھے، ایسے حالات میں لوگوں نے مجھ سے شکایت کی، ارے حلیمہ، کوئی خزانہ ہاتھ آ گیا کیا؟ کیا ہاتھ آ گیا ہے؟ اگر خزانے کی بات آئی تو 2 منٹ آپ کا یہاں بیچ میں لیتا ہوں۔ خزانہ ہاتھ آ گیا کیا؟ قرآن نے 2 جگہ لفظ استعمال کیا جسے اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہے، 2 جگہ استعمال کیا۔ خزانے کی چابی، کس کی چابی؟ خزانے کی چابی قرآن میں 2 جگہ استعمال ہوا۔ ایک جگہ ہوا ہے مفاتیح، بولیے ذرا، مفاتیح، پہلا لفظ کون سا ہے؟ میم۔ مفاتیح، آخر لفظ آخر ہا ہے، کیا ہے؟ مفاتیح، پہلا میم اور دوسرا آخر والا کیا؟ ہاں۔ ایک جگہ اور لفظ استعمال ہوا، مقالید، مقالید، پہلا حرف کون سا ہے؟ میم، اور آخر حرف کون سا؟ دال۔ مقالید، پہلا حرف میم اور آخر حرف، اچھا پہلا جو تھا مفاتیح، پہلا میم اور آخر والا ہاں، اب دوسرے والا مقالید، پہلا میم اور آخری والا دال، اور دونوں معنی میں چابی کے، کس کے؟ ہاں، کہ اللہ مفاتیح السماوات والارض، اللہ ہی ہے کہ جس کے دست قدرت میں آسمان و زمین کی چابیاں ہیں، ایسے ہی مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب دیکھیں، مفاتیح کا معنی بھی چابی، مقالید کا معنی بھی چابی، خزانے کی چابی کا ذکر ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اب میں تعجب میں ہوں کہ یہ خزانے کی چابی کون ہے؟ یہ خزانے کی چابی، تو ہم نے دیکھا قرآن میں یہ جو چابی کا لفظ استعمال ہوا،
یہ چابیوں کا لفظ دو ہی استعمال ہوا ہے، اور دونوں کے اخیر اور شروع کے حرف کو اگر دیکھیں تو مفاتی کا میم، مفاتی کا ہا، میم اور ہاں، مقالید کا میم اور مقالید کا دال، میم اور دال، تو میم اور ہا، میم اور دال جب دونوں کے ملاوے تو محمد بنتا ہے۔ گویا زمین و آسمان کی چابی کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ اب ذرا دیکھیں، آپ بات ذہن میں آ گئی تھی تو اس کو آپ کو سمجھانا تھا مجھے۔ اب حلیمہ کوئی خزانہ مل گیا کیا؟ ایسی قحط سالی میں کوئی خزانہ مل گیا کیا؟ ارے ہوا کیا؟ کہا حلیمہ رات بھر گھر میں چراغ جلتا ہے، لوگوں کو کھانے پینے کے معاملے بڑے بھاری پڑ گئے ہیں، لوگوں کو کھانا پینا نصیب نہیں ہو رہا ہے، قحط سالی کا دور ہے، اور تم ہو کہ رات بھر چراغ جلا رہی ہو۔ یہ اتنے تیل لاتی کہاں سے ہو؟ اتنے تیل لاتی کہاں سے ہو؟ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ دل میں نے سوچا ہم نے تو کوئی چراغ جلایا ہی نہیں، ہم نے تو کبھی کوئی چراغ جلایا ہی نہیں۔ پھر خیال آیا کہ ارے جس گھر میں چراغ محمد ہو، جس گھر میں چراغ محمد ہو اسے کسی چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا اندھیروں کی روشنی اور چراغ کا نام محمد عربی ہے۔ جس اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہو محمد کے نام کا چراغ جلا دو، روشن و منور ہو جائے گا۔ اچھا، یہ چراغ کی بات آئی تو آخری بات نہیں تو بات بڑھ جائے گی، آپ لوگ کو اور بھی کام ہے۔ یہ آخری بات، مراد آباد شہر میں ایک بزرگ حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی، کیا نام؟ حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کو دیوبندی، بریلوی، ہر طبقے کے لوگ اپنا بزرگ مانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ فلاں مانتا اور فلاں نہیں مانتا۔ اور کمال تو یہ دیکھے کہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مجھے ان کا زمانہ ملتا تو میں ان سے شرف تلمذ حاصل کرتا، میں ان سے سیکھتا۔ اب چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے نا۔ اب یہ ربیع الاول شریف کا موقع تھا، ابھی آپ روشنی فلاں چیلاں جلاتے ہیں، وہ چراغ جلاتے تھے، وہ شمع چراغ جلاتے تھے۔ کیا جلاتے تھے؟ چراغ جلاتے تھے۔ تو 12ویں کی شب کی نسبت سے انہوں نے 12 چراغ جلائے تھے۔ کتنے؟ ہر دور میں کچھ لوگ تھے، ہر دور میں رہیں گے اور رہیں گے۔ آپ کو بھی لوگ کہتے ہوں گے یہ کیا کر رہے ہو؟ آج کل یوٹیوب اور فلاں اور فیس بک فلاں پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ سب بیکار کی بات ہے، اسراف ہے، فضول خرچی ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اس دور میں بھی رہا ہو کوئی آ کے کہا ہو کہ صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو فضول خرچی ہے، یہ تو فضول اسراف ہے۔ اسراف میں کوئی خیر ہوتا ہے؟ اسراف میں بھی کوئی نیکی ملتی ہے؟ فضول خرچی میں نیکی نہیں ملتی، یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ تو حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک کام کر، میں جلاتا جاؤں تو بجھاتا جا، میں جلاتا جا رہا ہوں اور تو بجھاتا جا، اور دیکھ کے میرے جلانے میں عشق ہے کہ تیرے بجھانے میں نفرت ہے۔ اس کا اظہار بھی ہو جائے گا نا، میں محبت میں جلا رہا ہوں نا، اور تو عداوت میں بجھاتا جا، تو عداوت میں بجھاتا جا۔ جیسے آپ سنتے ہوں گے کہ حضور کے یہ دن ولادت کے بھی ہیں، یہی دن ہے جو حضور کی وفات کا بھی ہے، تو وفات کیوں نہیں منا رہے ہو؟ ارے بھائی کس نے منع کیا؟ ہم ولادت منا لیتے ہیں، تم وفات مناؤ۔ جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، لڑنا نہیں ہے۔
ٹھیک ہے بھائی، ایک عام آپ کر لیجئے اور ایک بھائی رسول کی سیرت ہے. ہاں، امام شافعی کچھ کر رہے ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا غلط ہے، نعوذ باللہ. ہم کچھ کر رہے ہیں، انہوں نے ہم کو نہیں کہا کہ غلط ہے. دونوں کو صحیح کہتے ہیں. یہ اپنا اپنا مسئلہ ہے، دونوں کی دلیل حدیث ہے، قرآن ہے، تو کوئی بات نہیں. ہم اس میں بھی دونوں امت کے لوگ بانٹ لیں بھائی. ہم ولادت منا لیں اور آپ وفاتیں منا لو، ہم کو کون سا منع ہے. لیکن جب وفات مناؤ گے تو خیال رکھنا، کلمہ پڑھتے ہو تو کہتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول کے تھے. تو کلمہ پڑھتے ہو تو خیال رکھنا، اگر وفات مناتے ہو تو ویسا ہی کلمہ پڑھنا، ویسا ہی کلمہ پڑھنا. اور ہم تو ولادت والے ہیں، اس لیے ہم کلمہ وہی پڑھیں گے قیامت تک، محمد اللہ کے رسول. ٹھیک ہے، تو جھگڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، نبرد نہیں ہونا ہے. کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں، فضل الرحمان گنج مراد آبادی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، محبت میں جلاتا جا رہا ہوں، اور تیری طاقت پھونک میں کچھ ہو تو تو بجھاتا جا. حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جلاتے جا رہے ہیں. جب 12ویں پر پہنچے اور جلایا، اور پیچھے والا ایک ایک کر کے سب کو بجھاتا آ رہا ہے. اب 12واں جلا دیا، حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی کھڑے ہو گئے، مسکانے لگے، اور یہ اندر سے خوش ہو رہا ہے کہ جناب والا نے جلا دیا اور ہم نے اپنا کام کر دیا، بجھا دیا. اب تو ان کو مزہ آئے گا، اب ہم ان کو ذرا سمجھائیں گے کہ دیکھو تیری محبت کیا ہے. حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی کھڑے ہو کے مسکیا رہے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا صاحب بجھاتا جا رہا ہوں. کہا ارے بے وقوف، پیچھے ذرا گھوم کے دیکھ، تو بجھاتا جا رہا ہے، خدا کی رحمت واپس جلاتی جا رہی ہے. آگے دیکھے جا رہا ہے، نادان پیچھے نہیں دیکھتا. ارے جو محبت مصطفیٰ میں جلائی گئی ہے اسے کوئی دنیا کی پھونک کیا جہنم کی پھونک بھی نہیں بجھا سکتی. یہ عشق مصطفیٰ کا چراغ ہے، یہ محبت مصطفیٰ کا چراغ ہے، اسے دل میں جلائے رکھیے، اسے کوئی آندھی بجھا نہیں سکتی. ہاں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. اللہ نے فرمایا یہ لوگ اپنی پھوکوں سے چاہتے ہیں کہ اسلام کے چراغ کو بجھا دے. نہ، اسے تو اللہ مکمل کر کے رہے گا، اسے تو اللہ مکمل کر کے رہے گا. اور اس چراغ کا نام محمد الرسول اللہ. ورفعنا لک ذکرک ہے محبوب، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے. صبح قیامت تک آپ کا ذکر بلند ہوگا. جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا مصطفیٰ، وہاں آپ کا ذکر ہوگا. مصطفیٰ آپ تو اتنے پیارے ہو کہ آپ کا ذکر تو قیامت میں بھی ختم نہیں ہونے والا. جہاں میری کبریائی کا ذکر ہوگا وہیں تمہاری شفاعت کا ذکر ہوگا، ہماری شفاعت کا ذکر ہوگا. مصطفیٰ وہاں بھی لوگ سب طرف دوڑیں گے، کہیں مشکل کشائی نہ ہوگی، اگر کہیں ہوگی تو وہ آپ کی ذات پاک ہے، وہ آپ کی ذات پاک ہے. اسی کو کہا کہ سبھی کے لب پر نفسی کا لفظ ہوگا، اور وہ مصطفیٰ کی ذات ہے کہ وہ کہہ رہی ہوگی انا لہا انا لہا انا لہا. ارے میری امت کہاں بھٹک رہی ہو، میں ہی ہوں تو جو آج تمہاری شفاعت کروں گا، میں ہی ہوں جو تمہاری سفارش کروں گا خدا کی بارگاہ میں. اور پھر ایک حدیث میں آیا کہ عرش کے نیچے رسول اللہ سجدے میں گر جائیں گے. کس کے نیچے؟ عرش کے نیچے سجدہ کریں گے، اور پھر کہیں گے مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو بخش دے. اب کس منہ سے ہم بخشش کرائیں گے کہ ہم نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کے مطابق ہو. یا شرم کریں، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ذرا شرم کریں، ہم شرم کریں. اس وقت مصطفیٰ جان رحمت سجدے میں ہوں گے، مولا میری امت کو بخش دے.
اب وہ اتنا کتنا ہے اللہ کا نہیں معلوم۔ اللہ حدیث میں ہے کہ اللہ فرمائے گا لے محمد اب اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لے، اے محمد اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لے، بول کیا بولتا ہے، تمہاری سنی جائے گی، سنوائی ہوگی، بولو شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، مولا میری امت، مولا میری امت۔ اللہ فرمائے گا لے اتنا بخش دیا۔ اب اللہ کا یہ اتنا کتنا ہے ہمیں پتا، یہ لے اتنا بخش دیا۔ حضور پیچھے دیکھیں گے، ہم جیسے گنہگار ابھی بھی ہوں گے، پھر سے سجدے میں جائیں گے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے محمد اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ، بولو تمہاری سنی جائے گی، شفاعت کرو شفاعت میں قبول کروں گا۔ آج عرش کا مالک میں ہوں، سب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جزا کے دن کا مالک میں ہوں، خدا میں ہوں، میری سلطنت ہے، حکومت میری ہے، میں جو چاہوں کروں، میں جو چاہوں کروں، میرے ہاتھ میں اعنان حکومت ہے، سلطنت میری ہے۔ میرے محبوب بولو، کہا میرے مولا میری امت، میرے مولا میری امت۔ اس کے بعد اللہ فرمائے گا لے اتنا اور بخشا، اس طرح 4 بار، کتنی 4 بار۔ اب وہ چوتھی مرتبہ میں لنگڑے لولے ہم جیسے بھی جائیں گے، جو سر سے پاؤں تک گناہوں میں ہیں، سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک، وہ اخیر وقت میں ہمارا بھی مسئلہ حل ہوگا کسی طرح، وہ ایمان کی رمق ہوگی تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ شفاعت کا حصہ نصیب ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ اس میں ہمیں شامل فرمائے۔ پھر حضور دیکھیں گے کہ کچھ لوگ تو اور بھی ہیں، رحمت میرے مصطفیٰ کی دیکھیے، وہ یہ نہیں دیکھے گی رحمت کے کون ہے، رحمت یہ نہیں دیکھے گی کو کون ہے، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، اتبا ہے، شیبہ ہے، مودی ہے کہ یوگی ہے، رحمت مصطفیٰ نہیں دیکھے گی کون ہے، بس دیکھے گی کچھ لوگ تو ابھی اور بھی ہیں، کچھ لوگ تو پھر سے سجدے میں جا رہے ہوں گے، 5ویں مرتبہ سجدے میں جا رہے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا حل بقیہ من احد یا محمد، اے محمد کیا کوئی باقی بھی رہ گیا؟ اللہ فرمائے گا اے محمد اے کوئی باقی بھی رہ گیا ہے؟ ذرا پیچھے مڑ کے تو دیکھو، تیری امت کے ہر ایک گناہگاروں کو بخش دیا، کہ کوئی باقی بھی رہ گیا؟ حضور دیکھیں گے ما بقیہ من احد، کوئی باقی نہ رہا، کوئی باقی نہ رہا، کہا رہنے دو، رہنے دو، اب نہ جاؤ، کیونکہ میں شرک کو معاف، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ، یہ شرک کو اللہ کبھی معاف نہ کرے گا۔ اب یہاں ایک جملہ جو اخیر ہے وہ آپ سے سمجھا دوں، یہ 5ویں بار پھر سجدے میں جا رہے ہیں، ہلکا جھکے ہوں گے یہ بھی سجدہ ہے، ہلکا جھکے ہیں یہ بھی سجدہ ہے۔ سجدے کا جو طریقہ نماز میں وہ تو ہے ہی اصطلاح میں، مگر تھوڑا جھکنا بھی یہ رکوع اور سجدہ کہلاتا ہے۔ تو یوں سمجھے کہ قیامت میں رسول اللہ کتنے سجدے کر رہے ہیں؟ 5 کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ ارے پنجتن کے ماننے والوں، ارے خوش ہو جاؤ پنجتنیوں، یہ پنجتن کا اتارا صرف دنیا ہی میں نہیں ملے گا، آخرت میں بھی پنجتن کا اتارا بانٹا جائے گا۔ صدائے ساز آئے نہ آئے، سمجھ میں راز آئے نہ آئے، ہمیشہ گوش بر آواز رہنا، کوئی آواز آئے نہ آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔